فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس روح کو لوٹانے کا کیا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ روح کو لوٹاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 11 مطلب لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک مطلب جو آج آپ سنیں، کمال ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو لیا اور دیگر بڑے بڑے اکابر علماء نے بھی اس کو لیا۔ مشہور آیت طیبہ ہے، آپ نے مبلغین دعوت اسلامی علماء اہل سنت سے یہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے، آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، مقام بڑھ رہا ہے، رفعت بڑھ رہی ہے، عروج بڑھ رہا ہے، سب کچھ بڑھ رہا ہے، بلغ العلا بکمالی، آپ کے مراتب بڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ محبوب کی جتنی ثنا کرے وہ ثنا کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو بڑھانے والا خود خدا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر، مقام بڑھ رہا ہے، مرتبہ بڑھ رہا ہے، رفعت بڑھ رہی ہے، عروج بڑھ رہا ہے۔ مخلوق، حضور مخلوق ہے، اور مخلوق کے عروج کی انتہا یہ ہے کہ مخلوق خدا کو دیکھ لے، اس سے بڑا مرتبہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے مقام کی انتہا یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کو دیکھ لے، اس سے اگلا مرتبہ کون سا بڑھے گا، کون سا مقام اس سے آگے بڑھے گا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جس ساعت محبوب کو رب کا دیدار ہوا، جس لمحے معراج کی رات محبوب کو رب کا دیدار ہوا، اس کے بعد والی ساعت کو پچھلی سے بہتر ہونا ہے۔ معراج کی رات ہے، لامکاں چلے گئے اور دیکھا بھی کیسے، انور شاہ کشمیری نے بخاری کی شرح لکھتے ہوئے کہا معراج کی رات کیسا دیدار ہوا، کما یر الحبیب الی الحبیب۔ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے، غیر مقلد، وہ یہ لکھتا ہے کہ معراج کی رات ایسا دیدار ہوا کما یر الحبیب الی الحبیب، جیسے محبوب اپنے محب کو دیکھتا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا ملا، یہ بھی نہیں ہے او ادنا، 2 کمانوں سے ملنے کی جو مقام، اس سے بھی زیادہ۔ سراغ اینا متا کہا تھا، نشان کیفاں الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، اور ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا کہ آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گود میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ وہ ملاپ کیسا تھا، وہ ملاقات کیسی تھی، وہ دیدار کیسا تھا، وہ رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ بندے کو مل نہیں سکتا۔ کوئی حجاب نہیں ہے، سارے حجاب اٹھ گئے، ہر ایک کو رب سے ہم کلامی کا شرف نبیوں کو ملا، لیکن حجاب میں ملا، اور جب محبوب کو ہم کلامی اور دیدار کا شرف ملا تو حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہ ملاقات کیا تھی، وہ لامقام ہے۔ رب نے محبوب کو دیکھا، محبوب نے رب کو دیکھا، جیسا رب نے محبوب بنایا ایسا کوئی محبوب نہیں ہے، اور جیسا مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جیسا مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے، ایسا کوئی دیکھ سکے۔ مقام بڑھ گیا، مرتبہ بڑھ گیا، لیکن قرآن کی آیت آج بھی قائم ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی سے افضل ہے۔ کسی عالم دین سے پوچھے گا حضور معراج کے بعد اب کون سا درجہ بڑھا ہے؟ معراج تو ہو گئی،
سب سے بڑا مرتبہ تو مل گیا مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، مقام تو مل گیا، مرتبہ مل گیا، آخری اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا، اس سے بڑا مقام ہو نہیں سکتا۔ تو حضور قرآن کی آیت معراج تک ختم تو نہیں ہو گئی، وہ مقام تو آج بھی بڑھ رہا ہے، وہ مرتبہ تو آج بھی بڑھ رہا ہے، تو اس سے بڑا مرتبہ کون سا ہوگا معراج کے بعد سے؟ شیخ محقق اسی حدیث الا رد اللہ علیہ روحی، کہ اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، اسی حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہاں مقام بڑا ہے۔ کیسا مقام بڑا ہے؟ پہلے محبوب کو خدا نے بلایا، اللہ کے بلانے پر محبوب لامکاں گئے، پھر مقام بڑا، ملاقات کر کے جب واپس آئے تو 9 مرتبہ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ پہلے خدا نے بلایا، پھر مقام بڑا خود گئے، اور پھر مقام بڑا، پہلے اللہ نے لامقام میں بلا کے جلوے دکھائے تھے، اور پھر مقام بڑا ہے نا، حضور اپنی قبر انور میں ہیں، اپنی تربت اقدس میں جلوہ گر ہیں، پہلے لامقام میں دیدار ہوا تھا، اب جو دیدار ہے نا مکان میں رہ کے لامقام والے کا دیدار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، میں یمن سے خدا کی خوشبو کو پاتا ہوں، مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے، میں ہوں مدینے میں لیکن مکان میں رہ کر جلووں میں منہمک ہوں۔ شیخ محقق فرماتے حضور جب قبر میں گئے اللہ کے جلووں میں منہمک ہیں، پروردگار عالم کے جلووں میں کھوئے ہوئے، جب بھی کوئی امتی مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اللہ محبوب سے فرماتا ہے محبوب تیرے بندے نے درود پڑھا، تیرے غلام نے، اس کی طرف توجہ کر کے اس کے سلام کا جواب دے دے۔ یہ معنی لکھا رد روح کا کہ اللہ روح کو لوٹا دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ محبوب سے کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے محبوب تیرے بندے نے درود پڑھا ہے، اس کی طرف توجہ کرے، اس کی طرف نگاہ کرے اور توجہ کر کے اس کے سلام کا جواب دے دے۔ اور یہی بات تو وہ نگاہ کہ جو متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جس طرف خود گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ جب وہ نگاہ پڑتی ہے، جب توجہ ہوتی ہے اور متوجہ بھی مصطفیٰ کی، اس کا ظاہر ہی نہیں خدا اس کا باطن بھی پاک کر دیتا ہے۔ رد روح، رد روح، ما من احد یصلی علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ میری توجہ کرواتا ہے اس بندے کی طرف اور میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ بہترین محبوب کی نگاہ لینے کا طریقہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے۔ ہم اس کو اتنا ہلکا لیں، ہم اس کو اتنا لائٹ نہ لیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے محبوب کی توجہ ملتی ہے اور محبوب کی نگاہ ملتی ہے، وہ نگاہ کہ جو موت کو حیات میں بدل دیتی ہے، محبوب کی وہ توجہ کہ جو موت کو حیات میں بدل دیتی ہے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرے گی مصطفیٰ کی نگاہ۔ اور یہ سبب ہوگا جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو جب بھی درود پاک پڑھیں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں کہ میرے محبوب اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔